بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا، حسین صورت، مال اور اولاد کی کثرت بھی دی۔ بے شمار مویشی اور کھیت اور باغ وغیرہ کے آپ علیہ السلام مالک تھے۔ جب اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو آزمائش اور امتحان میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کا مکان گر پڑا اور آپ علیہ السلام کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ غرض آپ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ آپ علیہ السلام کو جب ان چیزوں کے ہلاک ہو برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ علیہ السلام حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے، میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ ایسے حال میں سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، بس آپ علیہ السلام کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افرین تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی۔ سالہ سال تک آپ علیہ السلام کا یہ حال رہا۔ آپ علیہ السلام آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ علیہ السلام کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیں یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں، اور ہرگز کبھی بھی آپ علیہ السلام یا کوئی اور نبی کبھی بھی کوڑ اور جزم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مصلحت پسند ہے کہ انبیاء کا ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہیں۔ کیونکہ انبیاء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کریں گے، ان سے دور بھاگیں گے، تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا ہوگا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جزم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ علیہ السلام کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، پھر جن سے آپ علیہ السلام برسوں تکلیف میں مبتلا بھی رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی۔ پارہ نمبر 17، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 83۔ ترجمہ: بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کامیابی۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے غسل کیا تو آپ علیہ السلام کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا، اور آپ علیہ السلام کے پاؤں مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی نہایت ہی ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت ہی لذیذ تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو آپ علیہ السلام کی باتوں میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ علیہ السلام کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے ہاں کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام کا تمام ہلاک شدہ مال اور مویشی اور اسباب اور سامان بھی آپ علیہ السلام کو مل گیا، بلکہ جس قدر مال اور دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ 100 درے مارنے کی قسم۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئیں، تو اس پر آپ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایوب آپ علیہ السلام کو سنکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجیے، اس طرح آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 23، آیت نمبر 42 سے 44۔ ترجمہ: ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں ماریے، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور اس کے برابر اور عطا فرما دیا اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی ایک نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ پاک نے انہیں اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرمایا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقع امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے
کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مرتبے اور درجات میں اتنی سربلندی عطا فرماتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا اور کس قدر لذیذ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہر حال میں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔